میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے اور بہت آپ کو تکلیف پہنچائی تو آپ نے دیکھا کہ بادل اوپر سے نا آپ کو سایہ کر رہا ہے، تو بادل کو دیکھا تو جبریل السلام اس میں نظر آئے اور جبریل السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جبال کو بھیجا ہے کہ جو آپ کہیں گے وہ ہوگا۔ پھر فرشتہ تھا، پہاڑوں کا فرشتہ، اس نے کہا السلام علیکم، آپ کو سلام کیا اور کہا کہ جو آپ حکم دیں گے مجھے، اگر آپ چاہیں تو ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، ان دو پہاڑوں کو ان میں ان کو سینڈوچ کر دوں، ملا دوں ان کو اہل طائف۔ آپ نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ، مجھے امید ہے کہ ان کے اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی طرف۔ اس وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی۔ وہ جو دعا ہے نا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت، وہ یہی التی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین وانت رب المستضعفین الی من تکلنی الی عدو یتہجمنی ام الی قریب ملکتہ امری۔ ایک روایت میں الی بعید یتہجمنی ام الی قریب ملکتہ، یہ دشمن کے حوالے کریں گے جو مجھ پہ حملہ کرے گا، یا ایسے کوئی قریبی لوگ جن کے رحم و کرم پر میں ہوں۔ ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک اوسع لی۔ آخری والا اضافہ بھی استاد صاحب بڑا عجیب ہے، جی یعنی ٹھیک ہے مجھے فرق نہیں پڑتا اگر آپ راضی ہیں، لیکن آپ کی جو عافیت ہے میرے لیے زیادہ وسعت کی چیز ہے۔ اور اس کے آخر میں پھر آپ نے یہ بھی دعا مانگی اللہم انی اعوذ بک اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلو علی امر الدنیا ان تحل علی غضبک وتنزل علی سخطک ولک العتبى حتی ترضى ولا حول ولا قوة الا بک۔ لک العتبى کا مطلب ہے یا اللہ میں آپ کو مناتا رہوں گا، مناتا حتی ترضى، یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں۔ جیسے بچہ ماں کے پیچھے نہیں لگ جاتا لک العتبى حتی ترضى، عتبہ کہتے ہیں کسی کو منانا، منت سماجت کر کے یہ روٹھے ہوئے اس کو، تو اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے حکم سے دعوت دے رہے ہیں اور اتنی تکلیف ہو رہی ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ میں آپ ہی کو مناتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ راضی۔ یہاں جو قبائل تھے استاد صاحب وہ ثقفی قبیلہ تھا، کون سا قبیلہ؟ ثقیف۔ اور آپ نے جو ہجرت، آپ جو طائف آئے تھے نا، جی تو حضرت ابو طالب فوت ہو گئے تھے، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس وقت میں ان کی مشرکین مکہ کی جو ایذائیں تھی، تکلیفیں بہت زیادہ شروع کر دی تھیں انہوں نے۔ یعنی شعیب ابی طالب کے واقعے کی مستقل بات ہے جی 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 سلمان جی بالکل۔ اور وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ کے اوپر کوڑا پھینکا جاتا تھا، کانٹے، یہی وقت تھا وہ جب آپ بالکل بے سہارا ہو گئے نا، تو پھر آپ کے اوپر لوگ وہ کچرا بھی پھینکتے تھے، آپ کو تنگ کرتے تھے، تو آپ کو یہ تو بتا دیا گیا تھا کہ آپ ہجرت کریں گے، لیکن ہجرت گاہ نہیں بتائی گئی تھی کہ کہاں ہجرت ہوگی۔ تو آپ کا خیال یہ تھا کہ یہ طائف جگہ ہو سکتی ہے، اور اس کی ظاہری وجوہ بھی تھی، ایک تھی کہ طائف کے لوگوں کی اور اہل مکہ کی ویسی دشمنی تھی بہت پہلے سے، تو آپ کو یہ خیال تھا کہ یہ جو آپس کی دشمنی ہوتی ہے اس سے استفادہ کیا جائے، اور انہوں نے مجھے یہاں تنگ کیا ہے تو پھر طائف والے اس وجہ سے مجھے بنا دیں گے، ان کے آپس میں لگتی ہے۔ دوسرے کہ طائف جو ہے نا وہ فوجی اعتبار سے بہت محفوظ جگہ تھی، یہاں آنا کسی دشمن کے لیے بہت بہت مشکل تھا اس لحاظ سے بھی۔ تیسرے نمبر پہ یہ کہ یہ مالی لحاظ سے اور زراعت کے لحاظ سے بہت وہ تھا، بہت ہی زرخیز علاقہ تھا، تو اس لیے اس امید پہ آپ یہاں آئے تھے، تو آپ نے تمام جو اشراف تھے، یہاں کے سردار تھے، سب سے الگ الگ بات کی، لیکن سب نے آپ کے ساتھ برا رویہ اختیار کیا، اور اتنا برا رویہ اختیار کیا کہ پتھر مارے اور بچے پیچھے لگا دیے جو پورا مذاق بنا رہے تھے، آپ کو پتھروں کو مار مار کے آپ کو زخمی کیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ اتنے زخمی ہوئے کہ آپ کے جو جوتا تھا وہ خون سے بھر گیا۔ زید ان کے ساتھ تھے نا، اچھا جو آپ کے زید بن حارثہ، تو وہ ساتھ میں ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اور بعض روایت یہ بھی آتا ہے کہ
سیرت کی بعض کتابوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے تو آپ نے اس کا اہتمام کیا کہ یہاں خون نہ گر جائے آپ کا، کیونکہ جہاں نبی کا خون گرتا ہے وہاں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے، تو آپ نے اس خون کو گرنے نہیں دیا۔ یہ بھی اور عجیب وہ ہے کہ جب وہ ایمان لائے، جب آئے تو اس وقت کتنا خوشی کا اظہار کیا، وہ جو ہاں بالکل، ساتھوں کی روایت ہاں۔ سناتے ہیں جو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ وہ بھی ثقفی تھے نا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ، جی، وہ عروہ بن مسعود جو تھے وہ تو ان کے نام کے آگے آتے وہ بھی ثقفی تھے۔ ہیں۔ عروہ بن مسعود تو وہ تھے جن کو شام بھیجا تھا منجنیق سیکھنے کے لیے۔ جی، اور جو اس میں بھی ان کا واقعہ آتا ہے صلح حدیبیہ میں بھی، جو حوازن وغیرہ قبائل تھے استاد صاحب یہ بھی اسی طرف رہتے تھے یا یہ طائف اور مکہ کے درمیان کا جو علاقہ ہے یہ حنین اور حوازن اور ثقیف دونوں کے ساتھ ساتھ آتا ہے۔ تو حوازن نے تو بہت بغاوت کی تھی، بہت زیادہ لوگ وہ بھی ہوئے تھے، بعد میں پھر وہ اسلام لے کر آئے، لیکن طائف والے جو تھے وہ نہیں سرنگوں ہوئے تھے۔ تو 1 مہینہ 25 دن یہ 1 مہینہ اہل طائف کا محاصرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بڑے عجیب واقعات ہیں طائف کے۔ کسی بھی اجتماعی نظم کو چلانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پالیسیوں کے حوالے سے، نوجوانوں کی کیا ان کی کیا بولتے ہیں اس کو، ان کی مزاج کیسا ہوتا ہے، جذباتی ہوتے ہیں، اور وہ سب چیزیں ایسی ہیں اس میں کہ بہت کچھ سیکھنے کے لیے۔ خیال یہی تھا کہ جب پورا عرب فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، حوازن وغیرہ بھی سب قریش کے جتنے سردار تھے وہ سب اسلام قبول کر لیا یا وہ سرنڈر کر دیا انہوں نے، تو اب یہ تھا کہ طائف والے کیا کریں گے؟ طائف والے تو فوراً یہاں آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو نہیں آنے دیں گے آپ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ اتنے یہاں لوگ شہید بھی ہو رہے ہیں، زخمی بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ اوپر تھے نا بلندی پر، تو وہاں سے تیر مارتے تھے اور یہ سب نیچے تھے وہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم اس کو مخر کر لیتے ہیں طائف کو اور ہم چلتے ہیں واپس، کسی اور وقت میں اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل فرمائے گا۔ تو نوجوانوں نے کہا کہ نہیں، ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ ہم چھوڑ کے جائیں، ان کو ٹھیک کریں گے۔ تو آپ نے پھر ان کو قبول کر لیا، ان کے اصرار کو، ان کے طائف کا واقعہ جیتا ہے کو آگے۔ تو پھر جو انہوں نے مارا تو بہت لوگ شہید، اس میں زخمی ہوئے بہت زیادہ۔ اگلے دن پھر آپ نے مشورہ کیا تو نوجوانوں نے سب سے پہلے کہا کہ نہیں، جانا چاہیے۔ واپس آنا چاہیے۔ ہاں واہ، تو کبھی کبھی آپ حکم نہیں چلاتے بلکہ آپ انتظار کرتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، چاہے اس میں نقصان بھی کبھی کبھی ہوتا اور ہے۔ اصل میں تو قیامت تک کے لیے پورا ایک سسٹم دینا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تمام مراحل سے گزارا ہے جو امت کو پیش آنے والے تھے، تاکہ وہاں سے امت سبق سیکھے۔ اس لیے سب سے معاشرے کی اصلاح کے لیے یا حکومتوں کے لیے، ریاست کے لیے سیرت کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ وہاں سے ہر چیز کہتے ہیں خلفاء راشدین کے دور میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی پیش آئیں جی جو رہنمائی ہیں، اور کبھی بالکل۔ راشدون خلافت تھی تو جی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ اب اس کو کوئی سیاست اور گورننس اور مینجمنٹ اور لیڈرشپ کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی اگر بالکل وہ اس کا ایک واقعہ، حضرت علی کے زمانے کا الگ چیلنجز تھے، حضرت عمر کے زمانے کا الگ تھے، عثمان کی، حضرت ابوبکر کے الگ تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فتح مکہ ہے اور یہ طائف والی بھی، اس کی اسٹریٹجی اور اس کی بھی وہ دیکھیں نا کہ کس طرح سے پلان کیا۔ اور اچھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ ہجرت کہاں کریں گے، کچھ علامتیں آپ کو بتائی گئی تھی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے بھی کچھ چیزیں مخفی رکھتے ہیں تاکہ ان کے اندر نہیں، اس میں حکمت یہ ہے تاکہ ان کے اندر ایک تجسس رہے اور کوشش رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اسباب کے ساتھ رکھا ہے۔ اگر ان کو بتا دیا جائے کہ آپ یہاں آئیں گے اور پوری دنیا زور لگائے گی، ایٹی چوٹی کچھ نہیں بگڑے گا اور آپ یہاں آئیں گے، تو آپ کچھ بھی نہ کریں۔ تو آپ نے اتنی ساری محنت کی، اتنے اسباب اختیار کیے، اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے پورا نظام ایسا بنایا ہے۔ اور اگر وہ اتنا سب کچھ پلیٹ میں رکھ کے مل جاتا اور سب کچھ پتہ چل جاتا تو وہ تو حجت ہوتا بھی نہیں نا ان کا عمل اور
نمونہ بھی نہ بنتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے نا اس کی مثال ایسے جیسے کوئی ویڈیو کلپ ہم نے دیکھا ہوتا ہے نا، جب ہم دوبارہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تو پتہ ہوتا ہے نا کہ کیا کچھ ہوگا لیکن ہمارے دیکھنے کی وجہ سے یا ہمارے علم کی وجہ سے وہ مجبور تو نہیں ہو جاتا، کیا تو انہوں نے اپنے اختیار سے ہوتا ہے.